بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پر جاں فدا، یک جاں نہیں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ملک کے مسلمان بیداری کا ثبوت دیں۔ محافظ ناموس رسالت الحاج محمد سعید نوری سربراہ رضا اکیڈمی کا درد بھرا پیغام تمام مسلمانان عالم کے نام۔ گزشتہ کئی سالوں سے وسیم رضوی نامی شیطان صفت اسلام کا باغی تسلسل کے ساتھ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف گستاخیاں کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل اس نے قرآن پاک کی کچھ آیتوں کے خلاف بھی زہر افشانی کی تھی اور ملکی عدالت میں اس کے خلاف ایک عرضی داخل کی تھی، مگر سپریم کورٹ نے اسے نہ صرف خارج کر دیا بلکہ وسیم پر 50,000 کا جرمانہ بھی عائد کر دیا تھا۔ اس ناکامی اور ذلت کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ایک ناپاک کتاب لکھی اور دشمنان اسلام سے داد حاصل کرنے کے لیے اسے لے کر اسی ماہ 2021 نومبر میں گستاخ بدبخت نرسمانند کے آشرم میں پہنچا اور وہاں سے اپنی ناپاک کتاب کی نہ صرف پبلسٹی کی بلکہ ایک ویڈیو بیان جاری کر کے دونوں شیطان صفت تخریب کاروں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف جس طرح کی گستاخیاں کی ہیں اس پر امت مسلمہ کا خاموش رہنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہوگا۔ ان سرپشندوں کی ناپاک جسارت کو دیکھیے، گستاخانہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال دیا تاکہ ملک کے مسلمان اسے دیکھیں اور پھر ان کے مذہبی جذبات بھڑکیں اور وہ سڑکوں پر اتریں۔ یہ ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کی ایک ناپاک کوشش ہے، مگر پھر بھی حکومت ان دیش دروہیوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہی حرکت کسی مسلمان سے سرزد ہو جاتی تو فوراً ملک کا دشمن قرار دے کر اسے سخت دفعات کے تحت گرفتار کر لیا جاتا۔ وسیم اور نرسمانند جیسے تخریب کاروں کے خلاف حکومت کو خود ایکشن لے کر فوراً گرفتار کرنا چاہیے، مگر حال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کر کے ملک کے ماحول کو خراب کرنے والے کے خلاف کارروائی کے لیے بھی ہمیں پولیس اسٹیشن میں جا کر گھنٹوں دھرنا دینا پڑتا ہے۔ پولیس کو بتانا پڑتا ہے کہ اس سے ملک کا امن و امان غارت ہو سکتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، تب جا کر بڑی مشکل سے ایک عدد FIR درج کی جاتی ہے۔ تریپورہ میں بھی یہی ہوا، وہاں گستاخی کسی ایک فرد نے نہیں کی بلکہ پورا مجمع ایسے نعرے لگا رہا تھا جو سخت توہین رسالت پر مبنی تھا۔ پولیس اور انتظامیہ سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی، مگر اس کے باوجود کارروائی کے نام پر صرف فارمیلٹی پوری کی گئی۔ ہاں، کارروائی ان پر ضرور کی گئی جو اس غلط اقدام پر صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب ملک کا ماحول فرقہ پرستوں نے کس قدر بدل دیا ہے۔ اب یہاں کارروائی ظالم پر نہیں بلکہ مظلوم پر ہوتی ہے، غلط کام کرنے والوں پر نہیں بلکہ ان پر ہوتی ہے جو ان کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ امن کو خراب کرنے والوں پر نہیں۔ ملک میں اجتماعی طور پر توہین رسالت کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس خطرناک رجحان اور روایت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ پوری قوت کے ساتھ احتجاج کریں اور حکومت کو اس کے سد باب کے لیے مجبور کریں۔
ہمیں اس بات کا بھرپور ثبوت دینا ہوگا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے نبی کریم کی توہین ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اس دور میں جبکہ اجتماعی طور پر توہین رسالت کا ارتکاب شروع ہوا ہے ہم خاموش رہے تو غرناطہ جیسے انجام سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے اگر نبی کی گستاخی برداشت کرنے لگیں تو یہ کلمہ گوئی ہمیں کچھ کام نہ آئے گی، لہٰذا ہم آپ سے عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپیل کرتے ہیں کہ 12 نومبر بروز جمعہ رضا اکیڈمی نے جو رضاکارانہ طور پر بند کا اعلان کیا ہے اس دن ہم ایسا تاریخی بند کریں کہ حکومت اور گستاخان نبی پر واضح ہو جائے کہ بھارت کا مسلمان ہزار بے بسی کے باوجود ابھی بھی ہم نبی کریم کی حرمت کے حوالے سے بیدار ہیں، زندہ ہیں اور انشاءاللہ اس دن بھرپور طریقے سے اپنا کاروبار بند رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔